دوستو، ایڈولف ہٹلر جو کہ ایک جرمن پالیٹیشین اور ملٹری کا کمانڈر تھا، ہٹلر تاریخ کے ظالم ترین انسانوں میں سے ایک ہے جس نے لاکھوں انسانوں خاص طور پر یہودیوں کو بے رحمی سے قتل کیا۔ بعض لوگ تو اسے انسان ہی نہیں مانتے کیونکہ اس میں رحم کا کوئی دل ہی نہیں تھا۔ ہٹلر کون تھا اور کیوں اس نے خود کو مار دیا؟ ان کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، ہٹلر یہودیوں سے انتہائی سخت نفرت کرتا تھا۔ وہ یہودیوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا، وہ ان کو دیکھ تک نہیں سکتا تھا اور موقع ملنے پر ان کو بے رحمی سے قتل کرتا۔ ایڈولف ہٹلر 1979 کو آسٹریا میں پیدا ہوا۔ ان کے والد ایک سرکاری ملازم تھے۔ ہٹلر نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے باپ کو فالو کرے اور ایک معمولی سرکاری ملازم بنے۔ 1908 تک ہٹلر دنیا میں اکیلا رہ چکا تھا کیونکہ پہلے 1903 میں ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی، پھر 5 سال بعد 1908 میں ان کی ماں کی۔ ہٹلر پیٹ بھرنے کے لیے تصاویر کو بیچتا تھا جو وہ خود بناتا تھا کیونکہ وہ بچپن سے ایک بہترین آرٹسٹ تھا۔ چند سال تصاویر بیچ کر ہٹلر کی پولیٹکس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ 1913 میں وہ جرمنی شفٹ ہوا۔ چونکہ اس وقت ورلڈ وار 1 کا آغاز ہو گیا تھا، ہٹلر نے اس ٹائم کے جرمن کنگ کو درخواست کی کہ وہ والنٹیئرلی فوج داخل ہونا چاہتا ہے اور جرمنی کی طرف سے ورلڈ وار 1 میں لڑنا چاہتا ہے۔ کنگ نے اس کی درخواست کو ایکسپٹ کیا اور اسے داخلہ دے دی۔ ورلڈ وار 1 میں ہٹلر کی بہادری دیکھ کر اسے 2 اعزاز دیے گئے جو اس نے زندگی کے آخری لمحوں تک اپنے پاس سنبھال کر رکھے۔ ہٹلر پہلی جنگ عظیم میں 2 بار انجورڈ ہوا۔ وہ ہاسپٹل میں ہی تھا کہ جنگ ہارنے کی خبر آئی۔ اس خبر نے ہٹلر کو کافی پریشان کر لیا، لیکن پھر بھی اس نے ہار نہیں مانا۔ ہٹلر نے اپنی تباہ کن شکست تسلیم کر دی تھی۔ سال 1918 کے آخری میں اس نے ایک چھوٹی سی جرمن ورکرز پارٹی کو جوائن کیا جسے نازی پارٹی بھی کہتے ہیں۔ سال 1923 کے آخر میں حکومت سے بغاوت کرنے پر اسے 5 سال قید کی سزا سنائی گئی، لیکن صرف 9 مہینے ہی قید میں گزارنے کے بعد وہ باہر آیا۔ قید میں ہی انہوں نے میان کیمپ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے وضاحت سے بتایا ہے کہ وہ کیوں یہودیوں سے نفرت کرتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جرمن سب سے اعلیٰ ہے، اور ساتھ میں جرمنی کے فیوچر کے لیے پلانز بھی لکھے گئے ہیں۔ یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہوا اور اس وقت لاکھوں لوگوں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کتاب اتنی مشہور ہوئی کہ بائبل کے بعد دوسرا نمبر میان کیمپ کو دیا گیا۔ آپ چاہے تو ہٹلر کے اس کتاب کو پڑھ بھی سکتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ ہٹلر کو اپنا بدلہ لینا تھا اور جرمنز کو پوری دنیا پر راج کروانے کے لیے اس نے ورلڈ وار 2 کا آغاز کر دیا۔ جرمنی کے ساتھ اٹلی اور جاپان بھی مل گئے۔ جرمن فوج نے 1939 کو پولینڈ پر حملہ کر دیا، جس سے برٹین، فرانس اور یونائٹڈ اسٹیٹ بھی جنگ لڑنے پر مجبور ہوئے، اور اس طرح دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں ہٹلر سپریم کمانڈر آف آرمی کا رول ادا کر رہا تھا۔ بدقسمتی سے وہ یہ جنگ بھی جیت نہ سکا کیونکہ وہ صحت کے لحاظ سے کافی کمزور تھا اور میڈیسنز پر گزارا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ہٹلر کی جان لینے کے لیے بہت سارے پلانز تیار کیے گئے، جن میں سے ایک کافی حد تک کامیاب بھی ہوا، جو کہ اس کے ہیڈ کوارٹر میں بم سیٹ کی گئی تھی، لیکن ہٹلر کی جان بچ گئی۔ دوستو، ہٹلر نے خود کو اور اپنی بیوی ایوان براؤن کو مار دیا، جس کے چند ریزنز ہیں۔ چونکہ ہٹلر پہلی جنگ عظیم بھی ہار چکے تھے اور اس طرح دوسری جنگ عظیم میں بھی شکست ہوئی۔ ہٹلر کو لگتا تھا کہ بدنام ہونے سے بہتر ہے کہ وہ خود کو مار دے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ رشین آرمی ہٹلر کو پکڑنے آ رہی تھی۔ ہٹلر نے ان کے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی خود کو اور ایوان براؤن کو شوٹ کر دیا۔ ان کے درمیان شادی صرف 1 دن تک رہی، یعنی 29 اپریل 1945 کو انہوں نے شادی کر لی۔ 30 اپریل کو ان کی جلی ہوئی لاشیں ملی۔ ہٹلر نے مرنے سے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کے باڈی کو جلایا جائے کیونکہ وہ اپنی نشانیاں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے کتے بلونڈی کو بھی مار دیا تھا۔ ہٹلر کی وجہ سے ملین لوگ مارے گئے اور اس کی وجہ سے دنیا پر ظلم کی ایک لہر گزری ہے۔
دوستو آپ ایڈولف ہٹلر کے بارے میں کیا کہیں گے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولیے۔ ہماری پھر سے ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے۔